یہ اس سورہ کا محور ہے. لیکن بس اب آ کر چونکہ ایام فاطمیہ اور سیدہ کی شخصیت سے متعلق میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی کچھ مدارج طے کریں اور سیدہ کے خطبے کے وہ آفاقی اقتباسات اور پھر ان کا سورہ واقعہ شمس کے ساتھ جو ربط و تعلق ہے اسے بیان کیا جائے، اور پھر اہم ترین پہلو اور شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اسرار اور رموز اور وجوہات کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکے. اور چونکہ صرف آج اور کل کی گفتگو ہے تو اب سمیٹتے ہوئے یہاں پر یہ جو قسم ہے کہ قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا، میں نے تمام باقی باتوں سے غض بصر کرتے ہوئے اور صرف ایک پہلو کی طرف کہ اگر جب پروردگار نے ہمیں کمال کے حصول کے لیے خلق کیا ہے اور تزکیہ کے لیے خلق کیا ہے تو پھر ان 11 قسموں کا انسان کے تزکیہ کے ساتھ براہ راست کیا تعلق ہے؟ سورج کا انسان کے نفس کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ چاند کا انسان کے نفس کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہاں تک کہ وقت ضحیٰ کا انسان کے نفس کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسی طرح سے آسمان کی بناوٹ کا، زمین کے بچھائے جانے کا، اسی طرح سے نفس انسانی، اس کے توازن کے اعتدال تسویہ کا براہ راست انسان کے نفس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر ہم قرآن مجید کے ظاہر تک رکیں گے تو ہم ان قسموں کا باہمی ربط اور وہ ایک بات جس کے لیے پروردگار نے قرآن مجید کی سب سے زیادہ قسمیں استعمال کی ہیں اس حکمت اور فلسفے کو درک نہیں کر پائیں گے. لا محالہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر ناگزیر ہے، اس لیے کہ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا وجود مبارک ختمی مرتبہ اس قرآن کے تعارف میں فرمایا کہ لہو ظاہر و باطن، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے. لہو نجوم وعلا نجومہ نجوم، اس قرآن کے ستارے پھر ستاروں کے ستارے، لا تحصیٰ عجائبہ ولا تبلا غرائبہ. لا محالہ ظاہر سے باطن کی میں بہت اہم ترین پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تاکہ ہم جلدی نتائج کی طرف بڑھ سکیں تو ظاہر سے باطن کی طرف سفر ناگزیر ہے. تو اس سورج کا، چاند کا، آسمان کا، زمین کا، آسمان کی حسن صنعت کا، زمین کے بچھائے جانے کا، نفس انسانی کے توازن کے اعتدال تسویہ کا براہ راست کمال انسانی کے ساتھ، تزکیہ انسان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن جب ہم بڑھیں گے اس کے باطن کی طرف تو اصول کافی ہماری معتبر ترین کتاب کتب اربعہ میں سے جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے مرتب کیا معصومین علیہ السلام کی احادیث کو، اور جناب ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام ششم سے جو حدیث نقل کی کہ سورہ مبارکہ شمس میں شمس سے مراد کیا ہے اور چاند سے مراد کیا ہے، فرمایا سورہ مبارکہ شمس میں اس سورج سے مراد میرے جد بزرگوار میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سورج سے مراد، شمس سے مراد میرے جد بزرگوار میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور چاند سے مراد میرے جد بزرگوار میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں. اب سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار کیوں سورج کی قسم اٹھا رہے اور سورج سے مراد کیا ہے، اور سورج کا اتم ترین مصداق اور سورج کا حقیقی مصداق تزکیہ کا کیا تعلق ہے. اسی لیے جب ختمی مرتبہ کو اس کائنات میں بھیجا تو آقا ختمی مرتبہ کی بیسط کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے پروردگار نے کیا فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. کیوں بھیجا اس سورج کو؟ تاکہ انسانوں کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، انہیں بام عروج تک پہنچائے اور انہیں کمال کی انتہائی منزل تک پہنچائے. یہ فلسفہ تخلیق بشر ایک طرف سے اور فلسفہ ارسال نور ختمی مرتبہ اس